الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہو گیا مؤذن آذان کہتے کہتے کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے یہ سن کے چپ سادری اقبال اس نے یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے
درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. پروردگار عالم نے ایمان جیسی عظیم اور قیمتی دولت سے ہم سب کو نوازا ہوا ہے، جہاں پر اور بہت ساری ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ملنے پر بھی الحمدللہ رب العالمین بار بار پڑھنا چاہیے. گزشتہ کئی جمعوں سے ایک موضوع شروع کیا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، پسند ہیں. وہ کیا ہے؟ خوشبو، نیک عورت اور نماز. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو اپنی پسند کہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اجازت لے کر اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا. وہ کیا ہے؟ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے اور آپ کے حکم پر میرا مال خرچ ہوتا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے آپ کی زیارت کرتا ہوں. یہ 3 چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، پسند ہیں. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اجازت لے کر اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور پرانا کپڑا، کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں: نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور پرانا سادہ لباس پہننا. جو حضرت پہلی 2 چیزوں کا تعلق ہے اس پر تفصیل سے گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی گئی. اور یہ جو پرانا لباس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پسند کیا، کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے.
صحابہ شاگرد ہیں اور ان کے استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا مجھے پرانا کپڑا پسند ہے، یعنی کپڑوں پر اتنا خرچہ کر دینا کہ کوئی غریب آدمی بھوک سے مر رہا ہو یا کسی اور پریشانی میں مبتلا ہو، اور ادھر مال و دولت والے لوگ پیسہ کپڑوں پر خرچ کرتے رہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ تربیت اللہ پاک کی منشا کے مطابق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تبھی اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ، تو فرمایا کہ تمہاری طرح وہ ایمان لا کر سمجھو ہدایت یافتہ بن گئے، ان کو ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفات نظر آئیں، ایسے اوصاف نظر آئے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، مسلمانوں کے ایمان والوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. بیت المقدس کا واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اسی پسندیدہ چیز کی تشریح اور تفصیل کرتا ہے کہ جب آپ ملک شام میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں پر کئی جوڑ پیبند لگے ہوئے تھے. لکھنے والے لکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے قریب پہنچے تو جو اس علاقے میں گورنر تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بہت عالیشان قسم کا سوٹ لے کر آئے تیار کر کے، حضرت آپ یہ پہن کے تشریف لے جائیں. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عالیشان لباس کو پہننے سے انکار کر دیا. جب وہاں پہنچے تو جو لوگ بیت المقدس میں قابض تھے انہوں نے کہا کہ ٹھہریے، ہم اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہماری کتاب میں
اس آدمی کا پورا نقشہ بیان کیا گیا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ نام پوچھا جی کیا نام ہے؟ فرمایا اس کا نام عمر اور وہ خطاب کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہی لکھا ہوا ہے۔ پھر کہا کہ آپ نے جو لباس پہنا اس میں کوئی جوڑ بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کتنا جوڑ ہے؟ جب اس کپڑوں پر پیوند کی گنتی کی گئی جوڑوں کی تو وہ 16 نظر آئے۔ اس آدمی نے اپنی کتاب دیکھی اور کتاب دیکھ کر کہا حضرت ہماری کتاب میں پیوند 16 نہیں بلکہ 17 ہے۔ پھر گنتی کرتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ کی گنتی کی تو ایک پیوند بغل میں لگا ہوا تھا۔ جب اس کی گنتی ہوئی تو 17 ہو گئے۔ پھر اس آدمی نے چابیاں آپ کے حوالے کر دی۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی عزت، عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ کپڑوں میں نہیں ہوتا۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس لیے آدمی کپڑوں پر اتنا خرچہ کرے، اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ ویسے گناہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فضول خرچی سے تعبیر کیا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ تمہیں فضول خرچی نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج کو بندہ شادی پر 1000 روپے کا سوٹ لے کر پہنے، 50,000 کا، 70,000 کا، لاکھ روپے کا، وہ کہنے کو تو انسان ہے، لیکن قرآن کی زبان میں فضول خرچ ہے، اور فضول خرچی کرنے والا اخوان الشیاطین، اللہ کے نزدیک شیطان کا بھائی۔ لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں، بڑائی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بڑائی یہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کا کردار اچھا ہو، جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ بھائی اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا اس طرح کی چیزوں پر اتنا خرچ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو 3 چیزیں پسند بیان فرمائی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور پرانا لباس، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی کچھ بیان کروں؟ فرمایا ہاں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ دنیا میں واحد انسان ہے جو ایک نبی کے دوہرے داماد ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، پھر وہ بیٹی فوت ہو گئی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، پھر وہ بھی فوت ہو گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی
میں تیرے نکاح میں دے دیتا، تو جب فوت ہوتی دوسری کے ساتھ شادی کرتا، وہ فوت ہوتی تیسری کے ساتھ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کائنات کے اندر تیرے جیسا داماد نہیں ملے گا اور تجھے میرے جیسا سسر نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ صرف اور صرف عثمان غنی کی خصوصیت کہ وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کے لیے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا جنت میں کوئی دوست اور ساتھی ہوگا، اور فرمایا کہ میرا جنت میں دوست عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ کرنا، جب آدمی کہیں سفر پہ جاتا ہے اور سفر میں کوئی حالات پیش آ جائیں تو مذاکرات کرنے کے لیے وہ آدمی اسی کو آگے بھیجتا ہے جس پر 100% اس کو اعتماد اور یقین ہوتا ہے۔ مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں تاکہ اصل موضوع باقی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جب بیت اللہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، صلح حدیبیہ کا مقام آیا، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا مکہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اور مکہ کے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ حالات کیسے ہیں اور ان کو اپنے آنے کا مقصد بیان کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے جا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو عثمان غنی پر کتنا زیادہ اعتماد تھا کہ عثمان کوئی بات بھی ایسی نہیں کرے گا جو میری منشا کے خلاف ہو، وہی بات کرے گا جو مجھے پسند ہے، وہی مذاکرات میں طے پائے گا جس پر میں راضی ہوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عثمان غنی پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چندے کا اعلان کیا، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، عثمان کھڑے ہو گئے، 100 اونٹ دیتا ہوں، بیٹھ جائیے۔ پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ اعلان کیا، پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، 100 اونٹ، 7 مرتبہ 700 اونٹ کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت اعلان کیا، فرمایا عثمان آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پیارا ہے، فرمایا کہ آج کے بعد اگر تو کوئی اور عمل نیکی کا نہ بھی کرے گا، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے، تیرے اس عمل کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اللہ بنا دے گا، اس کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں جائیں گے۔ توجہ کرنا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 اشباع الجیعان، نمبر 2 کسوۃ العریان، اور نمبر 3 تلاوت القرآن۔ پہلی چیز فرمایا مجھے یہ پسند ہے اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ عثمان کی پسندیدہ چیز کا خیال کرو کہ بھوکا آدمی ہو اس کو کھانا کھلانا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور آج ہماری حالت، ہم بھوکوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا اسلام لانے سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غرباء کو تلاش کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں کون غریب آدمی ہے فلاں، پھر اس کا تعاون کرتے، پھر پتہ چلتا وہاں غریب آدمی ہے، وہاں پہنچتے۔ اس طرح آپ کی عادت تھی غرباء کے ساتھ تعاون کرتے رہنا۔ لکھا ہے کہ مکہ کی عورتیں، توجہ،
جب کسی بچے کو گود میں لیتی، اس کو گود میں لے کے لوری دیتی، تو اس لوری دینے کے دوران آج بھی بعض عورتیں بچے کے لیے دعا کرتی ہیں، یا اللہ اس کو فلاں کی طرح بنا دے، اے اللہ اس کو فلاں کی طرح بنا دے۔ لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی زیادہ سخاوت آپ کی مشہور تھی کہ مکہ کی عورتیں عثمان غنی کا نام لے کر لوری میں اپنے بچوں کو دعائیں دیا کرتی تھی کہ جیسے عثمان کو تو نے دل دیا ہے، اے اللہ اسی طرح کا دل ہمارے بچوں کو بھی عطا کرنا۔ کیوں؟ دولت مند بہت ہوتے ہیں لیکن دل والے کم ہوتے ہیں۔ دولت بڑے بڑے لوگوں کے پاس نظر آئے گی لیکن دل کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دولت کے شروع میں بھی دال ہے، دل کے شروع میں بھی دال ہے۔ اگر یہ دونوں دالیں کسی بندے میں جمع ہو جائیں اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ اگر ان میں ایک دال ہے، دولت ہے دل نہیں، دل ہے دولت نہیں، تو وہ بیچارے کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اندر یہ جذبہ، آپ کے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہوئی؟ قرآن پاک پر ان لوگوں کو 100% یقین، 100% اعتماد، 100% اللہ نے جو کچھ کہا اس کو دل و جان سے مانتے تھے۔ آج اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے، ہمیں اللہ کی بات پر یا اللہ کے نبی کی بات پر اس طرح کا یقین نہیں ہے جس طرح کا صحابہ کو یقین تھا۔ تبھی تو آج ہم ایک انسان کی بات مان لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ نے یا اللہ کے نبی نے کچھ کہا ہے اس کو ہم پس کچھ ڈال دیتے ہیں، جس وجہ سے دنیا میں پریشانیاں، تکالیف اور مصیبتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک نے کیا منظر کشی کی، کیا بیان فرمایا، توجہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو مسلمان ایک نیکی کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو 10 کا ثواب عطا کروں گا۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ پاک آپ کو ہمت توفیق دے، 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ 10 کا ثواب دے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، فیصلہ ہے، اس کے اندر کوئی 2 نمبری نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ فیصلہ نازل فرمایا۔ توجہ کرنا، صدیق اکبر کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئی، غلہ ختم ہونے لگا، لوگ پریشان ہیں۔ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، حضرت کیا کیا جائے؟ غلہ ختم ہو گیا دکانوں پر، لوگ پریشان، اللہ سے دعائیں کرو۔ اسی دوران آپ کو پتہ چلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے 100 سواری کے غلے کا انتظام کیا ہے۔ کاروباری آدمی تھے کہ فرمایا کسی علاقے میں سودا کر کے آئے ہیں، ان قریب 100 سواری غلے سے بھری ہوئی مدینے میں پہنچنے والی ہے۔ 1 منٹ کے لیے ذرا سوچا تو جائے، اگر ایک جانور پر 2 من گندم آئے یا 4 من گندم آئے اور 100 سواری ہو تو کیا خیال ہے 400 کے 400 من یا 500 من کا غلہ آ رہا ہے مدینہ کی طرف۔ جو مدینہ کے عارضی لوگ تھے، کاروباری، بزنس مین، پتہ چل گیا عثمان کا غلہ آ رہا ہے، سارے جمع ہو کر سیدنا عثمان غنی کے پاس آ گئے۔ حضرت آپ کو پتہ ہے مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں ساری خبر ہے، ہم چاہتے ہیں آپ غلہ ہمیں دے دو، ہم مدینے میں فقراء کو تقسیم کر دیں گے، غرباء میں تقسیم کریں گے تاکہ مدینے کے غریب لوگ خوش ہو جائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
تمہاری سوچ اپنی جگہ پر، لیکن میرے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، آپ میرے ساتھ سودا کرو، مجھے نفع کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے 10 روپے کی چیز لی ہے ہم آپ کو 12 دے دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے، چلو ہم 13 دے دیتے ہیں۔ نہیں، مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ سارے ویپاری خاموش ہو گئے، اس سے آگے تو ہم نہیں جا سکتے۔ اب آئی باری عثمان کے ایمان اور یقین کی، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں اور اللہ قرآن میں کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرو گے اللہ 10 عطا کریں گے۔ مجھے اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہے، اگر میں 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اللہ مجھے 100 عطا کریں گے انشاءاللہ، اور ضرور عطا کریں گے۔ اس کے اندر کوئی تردد نہیں ہے، کوئی اس کے اندر پریشانی نہیں ہے۔ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، انسان دھوکہ دے سکتا ہے، انسان داغ لگا سکتا ہے، مالک الملک خزانوں کا بادشاہ ہے، اس کے بارے میں ایسی سوچ آ ہی نہیں سکتی۔ اگر شیطان لے بھی آئے لیکن پوری نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا میں خزانوں کا مالک ہوں، میں خزانوں کا بادشاہ ہوں۔ سارے کاروباری لوگ پیچھے ہٹ گئے، ٹھیک ہے حضرت آپ کی مرضی۔ ادھر 100 سواری غلے سے لدی ہوئی مدینے میں پہنچی، توجہ کر۔ ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے غرباء میں اعلان کر دیا سارے کے سارے غرباء فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، اور سب کے اندر آج عثمان غلہ فری تقسیم کرے گا۔ سبحان اللہ کا گناہ ہو جائے گا، میرا گلا خشک ہو گیا تو سبحان اللہ نہیں کہتے، کچھ کا سبحان اللہ واجب ہے، یعنی میرے کلے کی آواز اور آسان ہو جاتا ہے، نہ کہ دیسی مرغا کھا کے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فری تقسیم، اب یہ ہے ایمان، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دل کرتا ہے سن کے ہمارا بھی ہم بھی کریں، لیکن پھر رکاوٹ بریکے اور نہیں یار اور نہیں یار فلاں کام فلاں فلاں ہو جاتا، آخر کیا ہوگا؟ مر جائے گا، بچے عیش کریں گے، خود رہ جائے خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ چلا جائے۔ کل میں پڑھ رہا تھا جو کنجوس آدمی ہے یہ عجیب ہے، پیسہ جمع کرتا جائے گا لیکن حساب امیروں جیسا دے گا، خود خرچ نہیں کیا، جمع تو کیا نا، کبھی حساب اللہ کہ ہاں جا حساب دے چھوڑ کے تو بھارت تو نے جمع کیا تھا نا، کس کو دے کر آیا؟ خیر موضوع اور طرف جا رہا ہے۔ عثمان غنی نہ اللہ تقسیم کر دیا، پھر کیا ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، توجہ اب اللہ نوازنے لگا، رات کو خواب آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں سواری پر جا رہے ہیں، ابن عباس نے روکنا چاہا، اللہ کے نبی بات کو سنتے جائیے، فرمایا پھر سن لوں گا مجھے جلدی ہے، خیریت تو ہے حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بات جو کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، یہ سنیوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہے اور شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، آج اگر نہ کوئی بیان کرے اس کی مرضی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب میں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، فرمایا مجھے جلدی ہے حضرت خیریت تو ہے، فرمایا عثمان نے مدینے کے اندر اتنا غلہ تقسیم کیا ہے، اس کی خوشی کے لیے جنت کے اندر ایک اجتماع ہو رہا ہے، میں اس اجتماع کے اندر شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ نوازتا ہے، تو فرمایا مجھے پہلی چیز کیا پسند ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ عثمان کی پہلی چیز پسندیدہ کیا ہے؟ بولو بولو، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کوئی بھوکا نظر آئے آپ کے رشتہ داروں میں خاص طور پر، خفیہ طور پر اس کو دے آ جائے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس مالک کو پتا ہونا چاہیے۔ اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ، اللہ کو پتا ہے، اللہ اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور حدیث پاک یاد رکھو، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے،
قیامت کے دن 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آئیں، 7۔ ان میں سے جو سب سے آسان سا نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہاں خرچ کتنا ہے یہ بھی اللہ کی دیکھو مہربانیاں، یہ نہیں کہا کہ 10,000 خرچ کرے یا 10 لاکھ خرچ کرے، نہیں، 1 روپیہ ہی دے دے، کوئی ٹینشن نہیں، دے ہی جا، 8 آنے دے دے، 1 روپیہ دے دے، خفیہ طریقے سے کسی کو پتہ نہ ہو، صرف تجھے پتہ ہو یا بولو اللہ کو پتہ ہو۔ انشاءاللہ تیرے اس نیت پر اور تیرے اس عقیدے پر اللہ کل تجھے قیامت کو اپنے رحمت کا سایہ دے گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نام پر دیا کرو، اور مسجد میں، مدرسوں میں کوئی غریب، کوئی مسکین، یہ جو بناوٹی ہے روڈوں پر کھڑے ہوئے، ان کو دینا گناہ ہے۔ یہ جو کاروباری لوگ کھڑے ہیں سارے سال ہیں، کوئی اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھا کرو کہ فلاں بندہ غریب ہے یا اس کے گھر کے گزارا نہیں چلتا، اس کو دے کے آؤ جا کر۔ عثمان غنی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، پہلی چیز فرمایا کہ اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلا۔ دوسری چیز کسوۃ العریان، فرمایا جن کے پاس کپڑا نہیں ان کو کپڑا پہنانا، جن کے پاس لباس نہیں ان کو لباس پہنانا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ عثمان غنی کہہ رضی اللہ تعالیٰ، توجہ کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی ایسے مسلمان کو جس کے پاس کپڑا نہ ہو اس کو کپڑا پہنا دے، اللہ کے نبی کا فتویٰ سن، فرمایا کل تیری اس نیکی کے بدلے میں اللہ تجھے جنت کا لباس عطا کریں گے، تو غریب کو لباس دے گا، اللہ تجھے جنت کا لباس دیں گے۔ چل تصورات کی دنیا کے اندر وہ کون جا رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لکھا ہے کتابوں کے اندر رمضان شریف آتا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے کے جتنے غرباء ہوتے سب کے ایڈریس جمع کرتے اور سب کے نام بھی جمع کر لیتے، سب کے لیے ایک ایک جوڑا تیار کر کے جمع کرتے رہتے۔ جو ہی عید کا چاند نظر آتا پورے محلے کے اندر، پورے علاقے کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں غرباء ہوتے اور سب کے گھروں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک ایک جوڑا پہنچایا جاتا تھا تاکہ غریب بندہ عید کے دن نیا لباس پہنے۔ اگر امیر نیا لباس پہن کے نکل رہا ہے، غریب بھی نیا لباس پہن کے گھر سے نکلے، اس کے دل کے اندر کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ یہی نیکی اللہ کو پسند آنے والی ہے کہ یہ بندہ میرے نام پر غریبوں پہ خرچ کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم تو تجربہ کر کے دیکھ، اللہ اس کے بدلے میں تجھے اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرے گا۔ بات میں بری آتی ہے یقین۔ یہاں فیصلہ آباد میں ایک راجپوت آدمی تھا، رانا برادری کا، فوت ہو گیا۔ اس کے قریبی رشتہ دار نے مجھے بات سنائی، کہتے جب فوت ہوا تو لوگ جمع ہیں، برادری، رشتہ دار، ایک طرف غریب لوگ بیٹھے ہیں، یعنی ان کی برادری سے کوئی تعلق، رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، جوان، سب جمعیت کی چار پہ اٹھانے لگے۔ رشتہ دار تو ہوتے ہی ہیں، ان غریبوں کی چیخیں نکل گئی، سارے حیران، یہ ہیں کون؟ وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، واپس آ گئے۔ پھر میں نے پوچھا یار وہ غریب لوگ کون تھے؟ تو مجھے بتایا گیا سنو ایسے نہ کسی بندے کے بارے میں بیٹھ کے فتویٰ لگا دیا کرو، اس کا اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ کہتے جب وہ پوچھا گیا وہ کہا کیا کہ یہ کون لوگ تھے؟ تو لوگوں نے پتا چلا کہ وہ ایک گاؤں کے رہنے والے تھے اور یہ مرنے والا اس گاؤں کے ہر گھر میں ہر مہینے راشن بھیجا کرتا تھا، اور اس نیکی کا صرف اس کو پتا تھا یا اللہ کو پتا تھا، اس کی بیوی کو بھی پتا نہیں۔ آج وہ سب رو رہے تھے ہم مرے، جب ایسی نیکیاں بندے نے کی ہو، مالک نہیں دیکھتا، اللہ کے سامنے نہیں سب کچھ۔
تو یہ عثمان غنی کی پسند دیکھو، فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے پسند ہے، اور جن کے پاس لباس نہیں ان کو لباس پہنانا یہ مجھے پسند ہے۔ اور تیسری چیز وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا مجھے پسند ہے۔ عثمان کہہ رہے ہیں قرآن پڑھنا مجھے پسند۔ اپنے زیر بہار میں جھانک کے دیکھو آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے۔ رمضان ختم تھا، رمضان آنے والا ہے، پورا سال گزر گیا، ایک قرآن پڑھا ہے یا آدھا پڑھا ہے؟ اگر تو پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو اپنے آپ کے افسوس کا اظہار کرو۔ جس پیغمبر کا ہم نام لیتے وہ تو ہر وقت تلاوت کرتے تھے، جن صحابہ کا نام لیتے ہیں وہ تو قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج میرے پاس اخبار کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، دکان کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، اگر نہیں اس غریب کتاب کے لیے وقت نہیں ہے۔ یاد رکھو دوستو، اللہ نے یہ قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہمیں دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک طرف دنیا کی ساری کتابیں لا کے رکھ دو، کچی کلاس سے لے کر ایم اے پی اے ایم بی بی ایس تک اور ڈھیر لگا دو، ایک طرف اللہ کا قرآن رکھ دو، اپنے آپ سے پوچھو یہ کتابیں اونچی ہیں یا قرآن اونچا ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، آپ کے اندر سے آواز آئے گی قرآن کا درجہ اونچا ہے، کتابوں کا درجہ کم ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کا دل کہتا ہے قرآن اونچا ہے، آپ نے اپنی اولاد کو ان کتابوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے، قرآن کے لیے کیوں نہیں وقف کیا؟ کہ اللہ پوچھ سکتا ہے قرآن کو تم اعلیٰ کہتے تھے، قرآن کو تم افضل کہتے تھے، قرآن کو تم اشرف کہتے تھے، قرآن کو تم بلند کہتے تھے، تو اپنی اولاد کو اس لائن کے لیے تو آپ نے رکھ لیا، اگر نہیں پڑھنے دیا تو قرآن نہیں پڑھنے دیا۔ ذرا سوچو اس وقت اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ اور قرآن کہتا کیا ہے؟ ایک آیت سنو، آپ قرآن سنتے نہیں، آپ کو پتہ نہیں قرآن ہے کیا۔ 19واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے۔ وقال الرسول یا ربی، وقال الرسول، آسان سے لفظ ہے، رسول کہیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، کیا ترجمہ؟ اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک میری قوم نے، ہم کس کی قوم ہیں؟ اللہ کے نبی کی امت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کے دن، اے اللہ میں کہہ رہا ہوں ان قومی، میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج میں اور آپ اس پیغمبر کی شفاعت کی دعائیں کرتے ہیں، قیامت کے دن اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ان لوگوں کے اندر ہم آگے تو ہمارا فرسان حال کون ہوگا؟ وہاں اللہ کے نبی اعلان کریں گے آج میرے پاس بھی وقت ہے، تیرے پاس بھی وقت ہے، نہیں فیصلہ کیا آج فیصلہ کر، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو پہلے قرآن پڑھانا ہے، صحیح انداز میں پڑھانا ہے۔ دنیا کی تعلیم نہ پڑھا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگر تیرے بچے بچی نے قرآن نہ پڑھا اللہ کی عدالت میں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس طرح کی باتیں کرو لوگ بڑی بڑا سخت ہے، وہ سخت نہیں، میں تو قرآن سنا رہا، مجھے نہ سخت کہو، قرآن کو سخت کہو، اور قرآن کو سخت کہو گے اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ قرآن تو ہمارے لیے کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے، اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے، اللہ نے قرآن کو رحمت کہا ہے۔ اگر ہم اس کو سخت کہیں گے ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ یہ قرآن
یہ عثمان غنی کا پسندیدہ عمل قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے حالات پہ غور کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔